مسلم کلچر اور روایات کے مطابق ایک آنکھ کے علامتی نشان کو شیطانیت سے جوڑا جاتا ہے، جسے ہول سینگ آئی یا سب کچھ دیکھنے والی آنکھ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ شیطان کا آخری مورا دجال جو کہ بائیں آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کی ایک آنکھ پوری دنیا کے انسانوں کو دیکھتی اور کنٹرول کرتی ہوگی۔ پیرامڈ یعنی اہرام بھی کنٹرول کرنے کی علامت کو ظاہر کرتے ہیں، یعنی پیرامڈ کے اوپر جو لوگ موجود ہیں وہ نیچے موجود تمام طبقے، تمام لوگوں اور تمام وسائل کو کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ ٹاپ پر موجود لوگ وہی ہیں جو دجال کی آمد کے لیے تمام نظام اور دنیا پر مکمل کنٹرول کا راستہ تیار کر رہے ہیں۔ اس لیے زیادہ تر جگہوں پر جہاں بھی آپ کو یہ دجالی آنکھ نظر آئے گی، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ پیرامڈ بھی ضرور نظر آئیں گے۔ مسلمانوں کو بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس فتنے سے آگاہ کیا تھا، اور کئی مسلمان ممالک المناتی اور فری میسن جیسی شیطانی پیروکار تنظیموں کے منصوبوں کا شکار ہو کر ان کے اثر و رسوخ میں بھی آ چکے ہیں، جو کہ ایک بہت ہی طویل ہسٹری ہے۔ لیکن ان تمام مسلمان ممالک میں سعودی عرب، جو تمام مسلم دنیا کے لیے ایک رول ماڈل ہے، اب وہاں کے لیے زیادہ حیرانگی کی بات نہیں ہے کہ کھلے عام جہاں الومناتی سمبلز کو دیکھا جا سکتا ہے، پھر چاہے وہ پبلک میں ہوں، گورنمنٹ اداروں کے لوگوں، بلڈنگز، اور حتیٰ کہ مکہ اور مدینہ میں بھی موجود مقدس ترین مقامات پر ہر جگہ موجود ہیں، جو کہ ظاہر کرتا ہے کہ سعودی عرب کا نظام جانے انجانے میں شیطانی تنظیموں کے اثر و رسوخ میں آہستہ آہستہ چلا جا رہا ہے، کیونکہ سیلیبریٹیز کی طرف سے بنائے جانے والے ون آئی سمبلز کے لوگوں پر تو شاید ہر کسی کی نظر ہو، لیکن سعودی عرب کے بدلتے حالات کو شاید ہی کسی شخص نے اس نظر سے دیکھا ہو اور اس پر بات کرنے کی جرات کی ہو۔ یہ تمام سمبلز آپ اپنی سکرین پر خود سے دیکھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ جو سعودی پولیس کا لوگو ہے وہ بھی ایک بلیک آئی ہے۔ اس کے علاوہ پیرامڈ سکیم آپ کو ہر دوسرے لوگوں میں دکھنے کو ملے گی، جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ وہ چند مٹھی بھر لوگ ہیں جو جھوٹے مسیح دجال کی آمد کے لیے ان شیطانی تنظیموں کا ساتھ دے رہے ہیں، کیونکہ یہ لوگ ہمیشہ اسی طرح کے سمبلز میں بات کرتے ہیں۔ اگر سعودی عرب کا مکمل نظام واقعی اس کی گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہوتا تو اس تمام سسٹم اور اپنے اسلامی کلچر اور روایات کو ریپریزنٹ کرنا چاہیے تھا، نہ کہ شیطانی سمبلز اور علامات کو، جو کہ واضح طور پر اسلام کے اندر شیطانیت سے جوڑا جاتا ہے۔ سعودی عرب کی کیپٹل ریاض میں موجود واقع یہ بلڈنگ ایک مکمل طور پر پیرامڈ ہے، جس کے ٹاپ پر آپ ایک آئی بال کو واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ مسلمانوں کے مقدس ترین شہر مکہ کے اندر موجود یہ بلڈنگ ڈیول ہارنز یعنی شیطانی سینگ کے ڈیزائن پر بنائی گئی ہے، جس کے اندر ایک الٹا پیرامڈ بھی موجود ہے، اور اگر ہم اس عمارت کے سٹرکچر کو مکمل طور پر دیکھیں تو یہ ڈیول ہارن یعنی شیطانی سینگ کو ریپریزنٹ کر رہی ہے۔ کیا یہ محض کوئی آرٹ یا پھر ایک اتفاق ہو سکتا ہے، یا پھر کیا اس بلڈنگ کو بنانے سے پہلے اور اس کے نقشے سے لے کر اس کی تیاری تک مکمل سپرویژن کسی نے بھی نہیں کی ہوگی؟ حتیٰ کہ حجر اسود جیسے جنتی پتھر کو جس سٹرکچر میں رکھا گیا ہے وہ بھی ایک گول آنکھ کی شیپ کو شو کرتا ہے۔ مدینہ سے باہر کچھ ہی فاصلے پر تعمیر کیا جانے والا یہ محل، جس کا نقشہ مکمل طور پر ٹرائی اینگل اور پیرامڈ سے بھرا ہوا ہے، اور اسے خود یہاں کے مقامی لوگ دجال کا محل کہتے ہیں، اور یہ ایک بہت ہی اونچی پہاڑی پر بنایا گیا ہے، اور اس پہاڑی کا نام ہے جبل حبشی، اور وہاں کے لوگوں کا ایسا کہنا بلا وجہ نہیں ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کے مطابق، جس کا مفہوم ہے کہ دجال کافر کا اثر و رسوخ اور دخل پوری دنیا میں مکمل طور پر ممکن ہوگا سوائے مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کر، کیونکہ جب بھی وہ یہاں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو فرشتے تلواریں لیے ان شہروں کے دروازے پر کھڑے ہوں گے اور اسے داخل ہونے سے روکیں گے، لہٰذا دجال مدینہ سے باہر ایک پہاڑی پر قیام کرے گا جہاں سے وہ مسجد نبوی کی روشنی کو دیکھے گا، مگر شہر کے اندر داخل نہیں ہو پائے گا، اور یہی وہ پہاڑی ہے جس کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان فرمایا تھا، اور اس پہاڑی پر اب ایک محل بھی تعمیر ہو چکا ہے۔ مذہبی رہنماؤں کے اعتراض کے باوجود نہ تو اس محل کو بنانے سے روکا گیا اور نہ ہی اس کو اس کے نقشے سے ہٹا کر کسی اور جگہ پر بنانے پر رضامندی ظاہر کی گئی۔ اس محل کی طرف صرف ایک ہی راستہ جاتا ہے جہاں سے گزرنا کسی بھی شخص کے لیے منع ہے۔ یہ محل فی الحال تو ویران ہے، لیکن زیادہ دیر تک نہیں۔ دراصل سعودی رائل فیملی امریکہ اور اس کے پس پردہ فری میسن اور ایلومیناتی کے وفادار ہے۔ سعودی عرب میں عورتوں کو ڈرائیونگ کی آزادی، میوزک کی اجازت، سینماز کا افتتاح، سپورٹس ایونٹس اور نائٹ کلبز کا افتتاح، حالانکہ مکمل مغربی شیطانی نظام پورے سعودی عرب کے اندر نافذ کرنا شروع کر دیا گیا۔ اب یہ سب چیزیں سعودی عرب کے اندر ایک عام سی بات بن چکی ہیں، جس میں اب شک کی کوئی گنجائش نہیں کہ یہ تمام نظام در حقیقت پس پردہ کسی کے اثر و رسوخ میں چل رہا ہے۔ دجال دجل کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے جھوٹ و فریب۔ عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ دجال اپنے مکروہ چہرے کے ساتھ دنیا کے سامنے بالکل ایسے آ جائے گا جیسے ہمیں احادیث مبارکہ میں بتایا گیا ہے، لیکن دوستو اگر معاملہ اتنا سادہ ہوتا تو پھر اللہ کے رسول کو ہمیں بار بار اس فتنے سے ڈرانے کی ضرورت کیوں پیش آتی؟
در حقیقت اس کے مکروہ چہرے کے باوجود اس کے کارنامے دنیا کے سامنے اس طرح سے پیش کیے جائیں گے کہ لوگ اس کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اگر یہی دجال ہے تو یہ اتنے اچھے کام کیوں کر رہا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ آج کل کا میڈیا اتنا طاقتور ہو چکا ہے کہ لمحوں میں کسی بھی برے شخص کو اچھا اور کسی بھی اچھے کو برا بنا سکتا ہے، اور یہی کام وہ دجال کو ہیرو اور مسیح بنا کر دنیا کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اور ہم ویسے بھی جانتے ہیں کہ دنیا کے 95% میڈیا کو یہ یہودی ربی یعنی یہ خفیہ تنظیمیں خود کنٹرول کرتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ انسان گمراہ ہو کر دجال کی فتنے سے نہیں بچ پائے گا۔ اس سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہوگا، استغفار کرنا، پختہ ایمان، یا پھر خود کو باقی دنیا سے کٹ اپ کر لینا، یعنی باقی دنیا سے الگ تھلگ رہنا یا پھر جنگلوں میں نکل جانا۔ اللہ پاک ہم سب کو دجال کے فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے سمجھنے کی طاقت عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے اجازت دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔